بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اعمال میں سے ایک شاہکار عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں۔ اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میان دو کریم۔ اللہ کا 100 شکر ہے کہ اس نے دو کریموں کے درمیان رکھا ہے۔ اللہ بھی کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی کریم ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا درود پیش کریں گے جس مبارک درود کی بڑی برکات ہیں۔ درود جو بھی پڑھو تو برکت ہے، تو اس درود پاک کی برکات بہت زیادہ، قرب الہی نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الطاف و عنایات، اور انسان کے غموم و غموم ختم ہو، اس کے مضائق، اس کے مہمات اور اس کی قضائے حاجات، بڑے بڑے کام اس کے آسان ہو جائیں اگر اس درود پاک کو وہ معمول بنا لے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ خود شریک ہے۔ اس کی طرف جب نسبت ہوتی ہے، رحمت نازل کرنا مراد ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں بھی اپنے پیغمبر پر رحمت نازل کرتا ہوں، اور میرے فرشتے تم بھی درود پڑھو، اور اے امت محمد تمہیں یہ اعزاز عطا کرنے کے لیے میں تمہیں درود عطا کر رہا ہوں۔ انسان کو مواجہ شریف کے سامنے وصل تام نصیب ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ اکابر امت کا یہ ایک مجرب عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم مواجہ شریف کے سامنے جاتے ہیں، ادھر سے بیٹھ کر، کسی اور ملک سے بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو حضور تک پہنچتا ہے، یقیناً پہنچتا ہے۔ وصل تام مواجہ شریف پر حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور ہم سلام کر رہے ہیں، حضور جواب دے رہے ہیں۔ تو برادران عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی آدمی میرے اوپر درود پڑھتا ہے، رد اللہ روحی، اللہ پاک میری روح کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور بدباطن لوگ کرتے بھی ہیں، کہ روح نہیں ہوتی جسم میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑھتا ہے تو روح آتی ہے؟ نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی میں مستغرق ہو جاتے تھے، تو دائیں بائیں کی کچھ خبر نہ رہتی تھی۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو پھر دیکھتے کہ کون ساتھ بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہوں، ان ساری چیزوں کی طرف بعد میں توجہ کرتے تھے۔ تو روضہ رسول اللہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس مشاہدہ بالذات میں مستغرق ہوتی ہے، اسی میں مصروف۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو حضور پھر توجہ فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، توجہ اسی ذات عالی کی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ باعث برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ابھی جو آپ کی خدمت میں درود پاک میں بتانا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ درود ایسا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ عز و جل کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اور مخلوق خدا کے لیے مرکز محبت بننا چاہتا ہے، مرجع الخلائق بننا چاہتا ہے، اللہ کی مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تو وہ اس درود پاک کو روزانہ پڑھے، 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنائے، تو انشاءاللہ العزیز
اللہ عز و جل کی طرف سے اس کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اصل وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ بندے کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ محبت کرنا شروع کرتے ہیں، محبت تو اللہ رب العزت کو ہے ہی، وہ تو بار بار بلا رہے ہیں، جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، محبت کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ تو جو آدمی اللہ رب العزت کی محبت چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھے۔ اور یہ جو درود پیش کر رہا ہوں، اس کے شروع میں اللہ کے نہایت ہی جمالی نام، جن کے اندر بے پناہ فیوض اور برکات ہیں، اگر وہ پڑھے جائیں تو انشاءاللہ العزیز نتیجہ نقد و نقدی ہے، سامنے دیکھے گا بندہ۔ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، اور اگر اس درود پاک کا ورد سنت اعتکاف میں کرے تو اللہ کی محبت حاصل ہونے کے لیے یہ بہت مؤثر درود پاک ہے۔ رمضان الکریم میں یہ عمل کر لے اور سنت اعتکاف میں کرے تو دیکھے کہ اس کے دل کے اندر کس طرح اللہ کی محبت موجیں مار رہی ہے، اور حضور کی محبت کس طرح محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ ضرور نصیب ہوگا۔ اسی طرح تسخیر القلوب کے لیے بھی یہ درود پاک بہت مؤثر، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، 40 دن تک تسلسل کے ساتھ اس درود پاک کو 111 مرتبہ پڑھتا رہے۔ جس کو بھی اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے وہ خود بخود اس کے قریب ہوتے جائیں گے۔ بیوی ہے تو قریب ہو جائے، بچے ہیں وہ بھی قریب ہو جائیں گے۔ تو جب قرب ہوتا ہے تو انسان کے لیے اصلاح بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قریب کر کے ان کی اصلاح چاہتا ہے تو اسی درود کا اہتمام کرے۔ رشتہ داروں میں اگر محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی درود پاک کو پڑھے، اور یاد رکھو 100 کی 1 کہہ رہا ہوں، اگر پوری مخلوقات کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے میں مرکز محبت بنوں، تو وہ بھی اسی درود پاک کو پڑھے، دیکھے کہ کس طرح اللہ رب العزت مخلوق کو اس کے تابع کرتے ہیں، حتیٰ کہ شریر جانور بھی جو کہ انسان ان سے خائف رہتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جاتے، تو یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت انسانوں کے قلوب میں بھی، جانوروں کے قلوب میں بھی، اگر جنگل سے گزر رہا ہے تو اس کو جنگلی مخلوقات بھی اپنے تابع نظر آئے گی۔ ایسا درود پاک ہے۔ تو اس درود پاک کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی سرکش جانور ہے، یا دودھ نہیں دے رہا، یا ٹانگیں مار رہا ہے، اور وہ اگر اس کے کوئی قریب جائے تو وہ اٹھا لیتا ہے سر پر اس کو، تو یہ درود پاک پڑھنے والا آدمی، یا مستقل طور پر جس نے اپنے معمولات میں شامل کیا ہے، تو وہ ایسے جانور کو بھی دم کرے گا تو وہ جانور بھی سر جھکا لے گا، اس کے دل کے اندر بھی تابع داری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ برادران عزیز، درود پاک کی ایک کتاب لکھی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے، دلائل الخیرات۔ یہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیسے داعیہ پیدا ہوا دل میں اور کیوں لکھی یہ کتاب، اور اس کتاب کے لکھنے سے پھر حضرت کو کیا کیا کمالات حاصل ہوئے۔ بڑا بلند مرتبہ رکھتے تھے حضرت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اور جب حضرت کی وفات کا وقت آیا تو موت سجدے میں آئی۔ بادشاہوں کو ان کی مقبولیت پہ حیرت اور غیرت آتی تھی کہ اتنی لوگوں کے دلوں میں محبت، اور اس قدر لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے۔ بادشاہ وقت نے خود حضرت کو زہر دلوائی کہ یہ مر جائے، حسد تھا دلوں میں، اور حضرت اللہ رب العزت نے حضرت کو بہت نوازا تھا۔
انتقال ہو گیا، 77 سال کے بعد کسی ضرورت کے پیش نظر قبر سے نکالنا پڑا۔ بادشاہ نے خود اپنی نگرانی میں نکلوایا، اور حضرت کا جسم تر و تازہ رکھا ہوا تھا، جس طرح کے پھول ملائم اور نرم ہوتا ہے۔ حضرت کے وجود پر کوئی داغ دھبے اور مٹی کے نشانات نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات۔ کیوں لکھی؟ کس طرح داعیہ پیدا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت سفر میں جا رہے تھے اور ایک کنویں پر حضرت وارد ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نہ رسی نہ ڈول، پریشان ہو رہے ہیں کہ اب اس میں سے پانی کیسے نکالا جائے، تو نہ رسی ہے نہ ڈول۔ حضرت کھڑے ہوئے ہیں، ایک بچی دور سے دیکھ رہی، پھر قریب آ گئی، کہا کہ حضرت کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ بتلایا کہ پانی پینا تھا اور رسی نہیں ہے یہاں، ڈول بھی نہیں ہے۔ اس بچی نے کچھ پڑھا، درود پاک ہی پڑھا، اور اس کے اندر تھوک ڈال دی کنویں میں، اور کنویں کا پانی اتنی ابلا کہ وہ جو کنواں تھا اس کے اوپر سے پانی نکلنے لگ گیا۔ حضرت نے پانی پیا، پھر اس کے بعد اس بچی سے پوچھا کہ آپ کیا عمل کرتی ہو؟ اس بچی نے بتایا بکثرت الصلاۃ علی من کان اذا مشى فی البر، فرمایا کہ حضرت میں درود پاک کثرت سے پڑھتی ہوں، اور جب میں خشکی میں چلتی ہوں تعلقت الوحوش بازیالہ، جانور جنگل سے گزروں تو جنگل کے جانور اور درندے میرے قریب آ جاتے ہیں اور مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ساری مخلوقات ایسے لگتا ہے جیسے میرے تابع ہو چکی ہے، اور درود پاک کی برکت ہے۔ آج ہمیں بھی درود پاک کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل کثرت درود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رابطہ بھی مضبوط ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی نصیب ہوگی، اور ایک ایک درود پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ سب کچھ درود پاک پر ہوگا۔ تو آج یہ جو ہم دائیں بائیں سے چوٹیں کھا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور ہر آدمی آئے روز کہہ رہا ہے میرا کاروبار فلاپ ہو گیا، میرے پیسے کسی اور جگہ پہ پھنس گئے ہیں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی گھر میں جن چھڑے ہوئے ہیں، بھوت چھڑے ہوئے ہیں، اور کہیں کوئی آدمی دشمنیوں سے، باہمی جنگوں سے پریشان ہے۔ ارے تمہارے تمام مسائل کا حل درود پاک ہے۔ اور یہ جو درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بہت مجرب، بہت مؤثر عمل ہے۔ آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اور کسی اور مقام پر جہاں اختلاف پھیلا ہوا ہو وہاں پڑھ کے نیت کرو کہ اے اللہ اسی درود پاک کی برکت سے یہ مصیبتیں دور کر دے۔ اللہ دور کر دیں گے۔ درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ رب العزت کے مبارک نام اس کے شروع میں ہیں۔ اللہم یا رحیم یا ودود صلی و بارک وسلم علی النبی الرحمت الرؤوف۔ اللہم یا رحیم یا ودود، قرآن مقدس میں بھی ہے ان ربی رحیم ودود، اور جو آسمان سے ان اسماء کا موکل اترتا ہے وہ بھی یہی پڑھتے ہوئے اترتا ہے، سبحان الرحیم الودود، سبحان الرحیم الودود، پاک ہے وہ ذات جو رحیم اور ودود ہے، بے انتہا مہربان ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ جب اس کو درود پاک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ان اسماء مبارکہ کو، تو ان کا اثر جو ہے کئی گنا اللہ رب العزت کی طرف سے اثر بڑھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحیم یا ودود صلی و بارک وسلم علی النبی الرحمت الرؤوف۔ یہ پڑھو، جو آدمی اس کو کثرت سے پڑھے پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں، الجھے ہوئے مسائل سلجھنے لگیں۔ کسی اور کے لیے بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں، کیونکہ اس کا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ محبت و عظمت کا تعلق ہے۔ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو انعامات عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنایا ہے. اور امت محمد کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ پاک اس امت پر بھی رحمت نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی. اور اسی رحمت کے پیش نظر اللہ نے فرمایا ہے اے میرے محبوب کی امت، کہیں بھی دلگیر نہ ہو، وہ ایسے نہ ہو جاؤ کہ تمہارے حوصلے ٹوٹنے لگیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سست نہ پڑو، غمگین نہ ہو. وہ اللہ پاک نے وعدہ فرما رکھا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان اور یقین مضبوط رہا تو پھر دنیا میں تمہیں بلند کروں گا. ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. اگر ایمان و یقین مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بلند کر دیں گے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ شرف ہم کلامی نصیب کیا ہے. امت محمد کے بارے میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ایک دوسرے کی باتیں ہو رہی ہیں، یوں سمجھیے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور امت محمد کے بارے میں فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں نے ان امت محمد کی تائید کی ہے، ان کی مدد کی ہے، اپنی روح سے مدد کی ہے. تو اللہ عز و جل نے اس امت کو بھی بڑے شرف اور اعزاز عطا فرمائے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور امت کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کو اپنی رضا نصیب فرمائی. اور دن قیامت کے جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، امت محمد کو اللہ پاک فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں، اب پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جب اللہ پاک رضا کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ناراض نہیں ہوتے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی رضا کا اعلان ہو چکا ہے، پھر ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ہیں جن کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ سے کچھ کہتے رہتے ہیں کہ بابا یہ جو مسئلہ ہے بعد میں صحابہ کرام راستے سے معاذ اللہ علیہ باللہ ہٹ گئے تھے، جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی. ہرقل روم کے سامنے حضرت ابو سفیان نے کہا پھر تپتی ریت کیا آگ کے انگاروں پر لٹایا تو ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے. وہ پختہ کار لوگ تھے، اور یہ ان کے بارے میں کچھ سے کچھ کہیں. تو جنت میں اللہ پاک بندوں سے پوچھیں گے اے امت محمد میں آپ سے راضی ہوں، تم بھی خوش ہو؟ یہ کہیں گے اے اللہ ہم خوش ہو گئے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں بھی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا ہوں، اب تمہارے اوپر کوئی ناراضگی نہیں رہے گی. تو یہ اللہ نے امت محمد کو انعامات عطا فرمائے ہیں، ہمارا اعزاز ہے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے، تو ہمیں اس اعزاز پر بڑا فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات اور تحفے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ ہر قسم کے انتشار سے محفوظ رہو گے. وما علینا الا البلاغ.